اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں 5 سال کے ولی اللہ بچے کی زندہ جاوید کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ حضور والا بچے کی عمر تو 5 برس تھی، مگر اس کی پراسرار شخصیت ہر کسی کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ننھے سے بچے میں اس قدر فہم و ادراک اور سمجھ بوجھ بظاہر ایک غیر فطری سی بات معلوم ہوتی تھی۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے تو یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ دیکھنے والے واضح طور پر دیکھ رہے تھے کہ یہ 5 سالہ بچہ ہر وقت غور و فکر میں مصروف رہتا ہے اور اپنے بزرگوں میں بھی عام چھوٹے بچوں کی طرح بہت کم دلچسپی لیتا ہے۔ وہ اکثر لوگوں سے بھی یہ کہتا کہ وہ اس دنیا میں ایمان کی باتیں بتلانے اور رائے حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے آیا ہے۔ اب تو بڑے بڑے عالم فاضل لوگ بھی اس سال خوردہ بچے پر توجہ دینے لگے اور ان کے دلوں پر اس کم سن بالک بچے کی دہشت سی بیٹھ گئی اور پورے شہر میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ اس بچے کی پیدائش کے موقع پر بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے خود اس کے گھر والوں کو وتیرہ حیرت میں ڈال دیا۔ جس روز اس انوکھے بچے کی پیدائش ہوئی، اسی روز ایک بزرگ وہاں تشریف لائے اور گھر والوں سے کہنے لگے کہ وہ نو مولود سے یعنی نئے پیدا ہونے والے بچے سے ملنا چاہتے ہیں۔ سید علی نے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بزرگ نے بتایا کہ وہ دمشق سے آئے ہیں، جہاں وہ برسوں سے گوشہ گمنامی میں یاد الہی میں مصروف ہیں، اور کل ہی انہیں یہ بشارت ہوئی کہ ان کا ایک دوست دنیا میں تشریف لایا ہے، لہٰذا اب وہ اپنے اس ننھے دوست سے ملاقات کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ اب تو بچے کے والد سید علی بہت حیران ہوئے اور وہ بزرگ کو ناقابل یقین نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولے، واہ کیا بات ہے، یہ بھی خوب رہی۔ آپ تو اس قدر عمر رسیدہ بزرگ باریش صوفی ٹھہرے کہ بچے سے دوستی کرنے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ شاید ہوش میں نہیں اور یا پھر کسی غلط جگہ پر آ گئے۔ سید علی کی یہ گفتگو سن کر وہ صوفی بزرگ انتہائی تلخ لہجے میں بولے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ صوفی کے چہرے پر جلال کی کیفیت دیکھ کر بچے کے والد سید علی بھی ذرا ٹھٹکے اور قدرے نرمی سے کہنے لگے، بزرگوار یہ بات ہرگز نہیں، البتہ مجھے ذرا سی حیرت ضرور ہو رہی تھی۔ اگر آپ گستاخی نہ سمجھے تو مہربانی سے مجھے بتا دیں کہ آپ کی نو مولود سے کس منطق کے تحت دوستی ہوئی؟ بزرگ نے کہا، بھائی یہ باتیں معرفت کی ہیں، یہ راز و نیاز کے معاملات ہیں، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ تم صرف اتنا کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے اندر پردہ کرا دو تاکہ میں اپنے دوست سے ملاقات کر سکوں۔ چنانچہ اس اجنبی صوفی کے زبردست اصرار پر سید علی مکان کے اندر گئے۔ انہوں نے بیوی کو دوسرے کمرے میں جانے کی ہدایت کی اور پھر بزرگ کو بچے کے پاس لے آئے۔ بزرگ نے بچے کے قریب پہنچ کر پہلے تو انتہائی ادب سے جھک کر سلام کیا اور پھر جھک گئے۔ چند لمحے اس کیفیت میں گزرے، تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور نو مولود کی انتہائی قریب جا کر کہنے لگے، حضور مجھے غیب سے اشارہ ہوا ہے، جو بھی آپ کو دیکھے گا فوراً جھک جائے گا۔ آج مجھے اس کا عملی تجربہ بھی ہو گیا اور میں نے غیب کے اسرار اور رموز سے آگاہی بھی حاصل کر لی۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس وقت بزرگ بچے سے ہم کلام تھے، وہ بھی پورے انہماک اور توجہ سے بزرگ کو بولتا دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سب کچھ سنتا اور سمجھتا ہو۔ یقیناً اب تو بچے کے والد سید علی کو پورا یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا کوئی ولی اللہ ہے اور اس کے طفیل اب ان کے گھر انوار کی بارش ہوگی۔ بزرگ کے چلے جانے کے بعد سید علی نے اپنی بیوی کو بھی ساری بات بتا دی اور کہا کہ یہ بچہ ہمارے لیے قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، غیب کی جانب سے اس کی بزرگی اور عظمت کی تصدیق کے لیے اشارے مل رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے لخت جگر کو
جو بھی پہلی نظر سے دیکھتا وہ اسی وقت جھک جاتا ہے، کیونکہ چند دن قبل میں نے دیکھا ایک سانپ اور ایک شیر نہ جانے کہاں سے وارد ہو گئے اور نامعلوم کے کمرے میں جا کر اس کی چارپائی کے سامنے جھک گئے۔ اگر یقین نہ آئے تو تم خود بھی ایسا کر کے اپنا اطمینان کر سکتی ہو۔ بیوی کہنے لگی، سرتاج میں ایک ماں ہوں، میں تو پہلے اس تجربہ سے گزر چکی ہوں، مگر جان بوجھ کر آپ سے اس کا تذکرہ نہیں کر رہی تھی۔ باہر طور دونوں میاں بیوی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں جہاں کے خزانے ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی زندگی کے آغاز میں ہی ان کی بزرگی، برتری اور عظمت کی نشانیاں عیاں کر دیتا ہے۔ سو یہ بچہ بھی ایسے ہی عظیم بزرگوں میں سے ایک تھا جس نے بعد میں بدیع الدین مدار کے نام سے روحانیت کی دنیا میں بے پایا شہرت حاصل کی۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔